بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو اس عالم جہان میں اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، اور ہماری ہدایت کے لیے ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھنے کے لیے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں، حرام حلال میں تفریق پیدا کر سکیں، جائز اور ناجائز کو سمجھ سکیں، صغیرہ گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں، ان کو ہم سمجھ سکیں، ان میں فرق پیدا کر سکیں۔ اسی متعلق ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی پیارے نبی علیہ السلام سے معلوم کرتے ہیں کہ اے پیارے نبی، آپ ہمیں بتلائیے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو شریک ٹھہرائیں، آپ اللہ تبارک و تعالی کو نہ مان کر کسی اور کو معبود مان لیں، کسی اور کی بندگی کریں، کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ سب سے بڑا اور سب سے کبیرہ گناہ یہی ہے کہ آپ اللہ کو نہ مان کر کسی بت کی عبادت کریں، کسی بت کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 کان دیے، 2 آنکھیں دی، زبان دی، ناک دی، یعنی سب کچھ ہمیں دیا، ہمیں کھانے کے لیے رزق دیا، ہمیں پہننے کے لیے کپڑا دیا، پھر بھی ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جائیں، کسی اور سے مانگیں، کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، تو میرے بھائیوں یہی ہے شرک، یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، آپ حضرات ضرور سنیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے 7-8 سال کا، اس کو صحیح اور غلط کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، وہ اپنے والد کو چھوڑ کر کے کسی اور سے پیسے مانگتا ہے کہ پاپا مجھے 10 روپے دے دو، اور یہ بات کہتے ہوئے اسے اس کے جو سگے والدین ہیں، جو سگے اس کے ابو ہیں، جو حقیقتاً اس کے والد ہیں، وہ دیکھ لیں کہ میرا بچہ کسی اور سے پیسے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی اور کو اپنا پاپا کہہ رہا ہے، یعنی مجھے چھوڑ کر کے وہ کسی اور سے پیسے مانگ رہا ہے اور کسی اور کو اپنا پاپا بتا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں کرتے ہوئے یا یہ پیسے مانگتے ہوئے اسے اس کے جو والد ہیں وہ دیکھ لیں، تو آپ سوچیں کہ اس کے والد کے اوپر کیا گزرے گی۔ اسی طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، ہمیں کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں، ہمیں پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں، یعنی ساری چیزیں، ساری آرائشیں اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جائیں، تو آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہمارا کیا مقام ہوگا، ہماری کیا عزت ہوگی۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے، جو دوسرا کبیرہ گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ میں بدتمیزی سے بات کرنا، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک سے بات نہ کرنا، ان کو ذلیل و خوار کر دینا، جو ان کا مقام ہے، جو ان کو عزت دینی چاہیے، ان کو وہ مقام نہ دے کر، ان کو وہ عزت نہ دے کر آپ ان کو ذلیل و خوار کر دیں۔ اور تیسرا ہے قتل کر دینا، خواہ کسی کو جان سے مار دینا، کسی کو تباہ و برباد کر دینا، کسی کو ہلاک کر دینا۔ اور چوتھا اور سب سے آخری کبیرہ گناہ وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دیں، کسی کے متعلق آپ جھوٹ بول جائیں۔ میرے بھائیوں، جھوٹی گواہی دینا
اس سے ایک انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کے صرف اور صرف 1 منٹ کی گواہی پر، ایک الفاظ کے کہہ دینے پر جو سامنے والا ہے وہ اپنی تمام زندگی کو کھو دیتا ہے، اپنے بچوں کو کھو دیتا ہے، اپنی بیوی کو کھو دیتا ہے، اپنے بھائی بہن کو کھو دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو کھو دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ایک جھوٹی گواہی کے دے دینے سے، یعنی اس کی ساری عمر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار دیتا ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جو انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ناپسند فرماتے ہیں، اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب میں اس کے متعلق فرمایا کہ ہماری اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اور امت مسلمہ کی، سارے مسلمان بھائیوں کی ان تمام کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔